یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہے عارفوں کو حیران اور منکروں کو سکتا، ہے عارفوں کو حیران اور منکروں کو سکتا، ہر دل پچھا رہا ہے روب و جلال تیرا، ہر دل پچھا رہا ہے روب و جلال تیرا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ان کی نظر میں شوقت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوقت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ محترمہ نورین فائز نے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کو سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت مرتبہ درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، اور بھیجا جاتا ہے اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے، قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک یعنی وہ رمضان کہ جسے برکت دی گئی، اس کی برکتوں کا ذکر الحمدللہ رب العالمین ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ذکر جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جناب آج بھی بہت پیارا موضوع ہے، اور ماہ رمضان اور خواتین میں یہ ذرہ ناچیز آج بھی اپنی تمام بہنوں کا خیر مقدم کرتی ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اب جو موضوع ہے آج ہمارا وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ قرآن اس کے ایک معنی جمع کرنے کے بھی ہیں، یعنی اگر قرأ سے لیا جائے
جائے تو اس میں تمام آیتوں اور صورتوں کو جمع کیا گیا ہے، تمام اولین اور آخرین کا مجموعہ ہے۔ اور اگر یہ قرن سے ہے تو جناب اس کے یعنی قرن سے بھی ہے تو اس کے معنی ملانے کے ہیں اور ساتھ رہنے کے ہیں، تو اس میں تمام آیتیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ حق بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت یہی کتاب ہے۔ پھر جناب اگر میں بات کروں کہ قرآن کے معنی قرات بھی ہیں، یعنی پڑھی ہوئی کتاب، پڑھی ہوئی چیز، تو سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی ہوئی کتاب یہی کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت کا پیارا پیارا شاندار کلام ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جناب، تراویح کی مثال لے لیجئے کہ کسی نے واحد یعنی انفرادی بنیادوں پہ پڑھا یا جماعت کے ساتھ پڑھا، قرآن پڑھا گیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور جب پڑھا جاتا ہے وہی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک خصوصی ایک اٹریکشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کتنے احسانات ہیں، قرآن ہمیں کیا کیا دے رہا ہے اور کس طرح ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم سب کو دیکھنا ہے۔ اور ایک ایک سوال جو ہے، میں سوالات کے لیے اپنے اسکالرز کا تعارف پہلے کروا دوں۔ جناب آج جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ دور بھی فرماتی ہیں قرآن کریم کا، اور آن لائن بھی لوگ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، رمضان مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ اور آج جو میری دوسری مہمان اسکالر ہیں، پہلی مرتبہ ماہ رمضان اور خواتین میں آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور بہت اچھا بولتی ہیں، اور جب بات ہوتی ہے دین اسلام کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ آپ ملکہ رکھتی ہیں۔ میں سلام عرض کرتی ہوں جناب عالمہ صفا فاطمہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان کریم، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن جیسے کہ میں بتا بھی چکی ہوں لیکن پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، آج جو میرے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، محترمہ نورین فائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ سوالات کا سلسلہ ہم ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروع کرتے ہیں، اور قرآن کے بنی نوع انسان پہ یوں تو بہت سارے احسانات ہیں، لیکن اس کتاب ہدایت کو جو اللہ نے نازل فرما دیا ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے، کس طرح سے آپ اس پہ کلام فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر پوری کائنات مل کر بھی ان کو لکھنا چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکے گی، ناکام ہو جائے گی۔ اب یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہر خاص و عام کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہیں جو اس کے منکر ہیں یا اس کے نافرمان ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کی کوئی ایسی خاص وقعت نگاہ الہی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور اس کی نعمتوں کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی اللہ کو نہ ماننے والے کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن نعمتوں کو ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں ان کے لیے، ان کے حصول کی کوششیں، کاوشیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو ہر خاص و عام کو مل گئی۔ ایک نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہر نعمت ایک طرف، کوئی احسان نہیں جتایا جا رہا، حتیٰ کہ ان کو جیسے ہم نے کہا مچھر کے پر جیسی بھی حیثیت نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو اللہ نے فرمایا نعمت عظمیٰ ہے۔ اور کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے رسول تشریف لائے کہ جنہوں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی۔ کتاب بھی قرآن ہے، حکمت بھی قرآن فہمی ہے، اور تزکیہ نفس بھی قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو اصل نعمت جو انسان کو تاریکی سے نکال کے روشنی میں لے آئے، یا جس کو مسجود ملائک آپ کہتے ہیں، انسان، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن جس علم کی وجہ سے انسان کو اشرف قرار دے دیا گیا، وہ قرآن فہمی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام۔ اور جیسے آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی اہمیت بھی،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ ہی مبارک اس لیے پورا کا پورا مہینہ مبارک کر دیا گیا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا پیارا کلام جو رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے، کیونکہ انسان دنیا میں ہے کھانا پینا، جس کو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان، اور پھر افزائش نسل کے لیے نکاح اور دیگر معاملات، یہ ساری زندگی ہماری اس کے حصول کے لیے، چاہے وہ مادی اشیاء ہیں یا روحانی اشیاء ہیں، ایک نظام قائم کیا۔ تو قرآن ایک نظام ہے اور ایک منشور ہے، اور یہ ایسے قوانین اور ضوابط کا مجموعہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو تھام لے تو گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامران رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہم تاریکیوں سے نکل آئیں، ہمیں ایک بلند مقام اور مرتبہ مل جائے، ہم باوقار شخص بن جائیں، ہماری زندگی میں سکون اور راحت آ جائے، تو یہ وہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کو آپ الف لام میم کہیں تو آپ کو 300 نیکیاں مل جائیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قلب میں قرآن ہو یا جس زبان پر قرآن ہو یا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نسخہ جو مصحف ہے وہی ہمارے گھر میں رکھا رہنا باعث برکت اور اجر و ثواب ہے، اور یقیناً پھر وہ ہدایت کی کتاب بھی ہے۔ تو اللہ کا جتنا ہم شکر کریں کہ ہمیں ایک ایسا، لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی سیکرٹ مل جائے، بچوں کی سٹوریز میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ٹریجر کا سیکرٹ مل جائے، یہ میپ مل گیا ہے، یہ خزانے کا راز ہے۔ تو خزانے کا سارا راز اور دنیا کی بہترین قوم بننے اور بہترین انسان بننے کا جو سارا راز اور نسخہ کیمیا ہے وہ خود قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ربط کو آپ کی طرف لے کے آؤں گی، اسی کو آپ جوڑیں، اور کس طرح قرآن ہم سب پہ بنی نوع انسان کے لیے احسان عظیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی، سبحان اللہ، جس کو اللہ رب العزت خود روشن کہہ کر پکار رہا ہے۔ سبحان اس کا مطلب ہے یہ نور کا ایسا منبع ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا مضمون ہے یا انسان کو جو خطاب کیا گیا ہے، تو انسانی حیات کے گرد قرآن کے جو اصول ہیں وہ ہمیں گھومتے ہوئے سرکولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، اور براہ راست اللہ رب العزت کا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم اپنے کریم رب سے کدھر جا رہے ہو، آہا، کس واہ، دھوکے واہ، میں مبتلا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم دوڑے چلے جا رہے ہو اور کس کی بارگاہ کی طرف؟ اسی کی ملاقات کی طرف۔ دنیا کی جتنی یہ دوڑ ہے، یہ جتنا بھی بھاگنا ہے، یہ سب کا سب تمہیں لے جائے گا اللہ رب العزت سے ملاقات کی سمت۔ تو یا ایھا الانسان کہہ کر اللہ رب العزت کا کلام کرنا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے شرف کو بھی بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو شرف عطا فرمایا، اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ دیکھیے کہ عظمت والی کتاب، عظیم رب، بیان کرنے والا کون ہے؟ عظیم رب۔ سبحان کتاب کون سی ہے؟ سب سے عظیم عظمت والی کتاب ہے، اور کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ ایک ناتماں، ایک کمزور انسان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے عظمت، اس کے شرف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صرف ہمارے رب کا ہمارے بارے میں یہ محبت بھرا کلام ہی ہماری یعنی انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ آخر انسان کے لیے ہی کیوں یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں انسان کو، بنی آدم کو کیوں دی گئیں؟ ان کو کیوں نہیں دی گئیں کہ جو یفعلون ما یؤمرون کی تصویر نظر آتے ہیں، جو حکم دے دیا جاتا ہے بس اس کے مطابق کرنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ فضیلت نہیں دی جا رہی، بلکہ انسان کو، بنی آدم کو یہ فضیلت دی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے جو کہ پہلی معصوم بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور اس کی وجہ سب سے پہلی جو علماء نے بیان فرمائی وہ ہے انسان کی بہترین تخلیق، جس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم، جس کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی سب سے بہتر صورت بنائی، اور پھر اسی کی
उसी सूरत की मिसल यानी उसी की जैसी और सूरतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को उसकी तख्लीक की वजह से ये शर्फ अता फरमाया और उसकी अज़मत का बयान कुरान में फरमाया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इल्म के एतबार से फ़जीलत दी गई, फिर इसी तरह ज़िम्मेदारी के एतबार से फ़जीलत दी गई कि कुरान में ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि हम इस कुरान को अगर पहाड़ पर भी नाजिल करते लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो तुम देखते कि वो पहाड़ भी झुक जाता और रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता। ये जिम्मेदारी उस पर भी नहीं डाली गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसकी मखलूक में से कौन जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर सकता है, कौन उसको बर्दाश्त कर सकता है। यही वजह है कि इंसान पर यह जिम्मेदारी डाली गई। इन वजूहात को पेश नज़र रखें तो मालूम होता है कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसान को जो अज़मतें अता फरमाई हैं और जिनका ज़िक्र कुरान करीम बार बार हमारे सामने बयान फरमा रहा है, वो वाकई काबिल बयान है। सुभान अल्लाह। इतने प्यारे से मैसेजेस के बाद एक ब्रेक ले रही हूँ। दुरूद पढ़ते रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें इतनी मुक़द्दस किताब अता फरमाई है। इसे पढ़िए, इसका मुताला कीजिए, इसके मानी को समझिए। सलाम अलैकुम। कि सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। तो कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा, मेहमान मदीने वाले दा। कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा, मेहमान मदीने वाले दा। होता कदम खुशबख्ता से, होता कदम खुशबख्ता से, सुल्तान मदीने वाले दा। तो कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा, मेहमान मदीने वाले दा। अर्शी बेचैन सलामी नो, फर्शी बेचैन गुलामी नो। अर्शी बेचैन सलामी नो, फर्शी बेचैन गुलामी नो। अल्लाह के बेहतर जाना है, अल्लाह के बेहतर जाना है की शान मदीने वाले दा। तो कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा, मेहमान मदीने वाले दा। और तैबा दे मुसाफिर चले ने सोहने दे दे ने। तैबा दे मुसाफिर चले ने सोहने दे दे ने। कि सोहने दिया यादा पल्ले ने, सोहने दिया यादा पल्ले ने। सामान मदीने वाले दा। तो कोई
عصمت والا نردائے مہمان مدینے والے دا مہمان مدینے والے دا اور اس دل بچ یاد مدینے دی لبات نام محمد دا سینے بچ یاد مدینے دی لبات نام محمد دا کہ میرے تے ظہوری دادا ہے مدینے والے دا تو کوئی قسمت والا بڑھدا ہے مہمان مدینے والے دا مہمان مدینے والے دا ہوتا کرم خوش بختاتے خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا تو کوئی قسمت والا بڑھدا ہے مہمان مدینے والے دا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ حبیب اللہ کا آپ نے ذکر کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے نگر کی بات ہے، ان کے دربار کی حاضری کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پہ فائز فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا ہم سب کو مل جائے۔ اور پھر یہ بات آج جو نازل ہم کر رہے ہیں وہ حبیب اللہ پہ جو کلام اللہ نے نازل فرمایا، کلام اللہ کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ اور یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے کہ جو اس نے خاص انعام کے طور پہ ہمیں دیا ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس نے بہت پیارا اور بہت خوبصورت، بہت پریشیس ہمیں یہ گفٹ دیا ہے، تو اس کی قدر کیجئے۔ جس طرح اپنے قیمتی زیورات کی قدر کرتے ہیں نا کہ اسے کوئی لے نہ جائے اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے کسی محفوظ مقام پہ، تو اسی طرح کوشش کیجئے کہ ان قیمتی ساعتوں کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے، تلاوت کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور اس کے معنی اور مفاہیم پہ بھی غور و فکر کیجئے۔ عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمتاؤں گی، اور قرآن ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، وہ والی بات ہے نا، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر۔ تو قرآن کس طرح سرچشمہ ہدایت ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک چیز آپ خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا مینول ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ یوز کی جائے گی، جی، اسٹارٹ کیسے ہوگی، اچھا کام کیسے کرے گی، اور اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تو آپ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا نہیں سکتے، بلکہ سم ٹائمز آپ اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اس کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کی جو بنیادی ضروریات تھیں مادی اور روحانی، کیونکہ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم بھی اور روح بھی، تو دونوں کی ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ مادی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیلاً فرما دیا کہ رزق اللہ نے پیدا فرمایا، کھانے پینے کے لیے ان گنت نعمتیں عطا کی۔ روحانی ضروریات کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے، جو مکمل ہو گیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں گنوا رہے ہیں کہ نزلنا علیک الکتاب، ایسی کتاب اللہ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا، یعنی خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جس معاملے میں آپ کو رہنمائی چاہیے اور قرآن سے نہ ملے۔ قرآن دنیا کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، قرآن عظمت انسان کا بھی
ضامن ہے اور آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے. اسی وجہ سے جب نزول قرآن پاک ہو گیا اور ہدایت کو مکمل کر دیا گیا، جو سلسلہ چل رہا تھا گزشتہ انبیاء سے، تعلیمات مختلف تھیں، مختلف لمیٹڈ احکامات تھے، ان سب کو کمپائل کر دیا گیا قرآن پاک میں، بلکہ اور زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، جب آپ بات کر رہی ہیں نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج وہ دن ہے کہ تم پر اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت تھی، ہدایت، جو قرآن کی صورت میں ملی، مکمل ہو گئی. تو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے آخری آیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی، دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اس دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو پسند فرما لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اصلاح فرماتے ہیں اور مختلف زمین پر لکیریں بناتے ہیں. آپ اپنے دستے مبارک سے ہر سمت میں مختلف لائنز ڈرا کر دی اور ایک اسٹریٹ رکھی سیدھی اور باقی سب ادھر ادھر. آپ نے فرمایا یہ ہر راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور بس یہ جو ایک راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے. تو یہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ قرآن ہے. جو اس کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور ہم تو ابتدائی اسی سے کرتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو احتیاط کرنا چاہتا ہے، اس کو ہدایت ملے گی قرآن پاک سے. اور ایک آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں یہ بڑی بات ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ تدبر اختیار کریں، تفکر کریں، تبھی اس صورت میں آپ قیامت تک کے انسانوں کو اگر رہنمائی چاہیے تو اس قرآن پاک سے مل سکتی ہے. اور اس کے جو پڑھنے کا میں اس مہینے کی اور آپ کے پلیٹ فارم کی توسط سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ثواب کا بیان ہے نا کہ 3 حروف بھی اگر پڑھ لیں الف لام میم تو منیمم 300 نیکیاں، یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، یہ کم سے کم ہے. یہ سبب کیا تھا؟ اس کو بار بار پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ انسٹرکشنز کو بار بار پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں، جیسے ہم کالج یونیورسٹیز میں جاب کرتے ہیں، تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جو ہم سے پہلے جب آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ سے سائن کروایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھیں، یہ رولز ریگولیشنز ہیں، انہیں فالو کرنا ہے. پھر بیچ بیچ میں کبھی 3 منتھس میں، کبھی 6 منتھس میں دوبارہ وہ نوٹس بھیجے جاتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے اور پھر سائن کریں تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. پڑھنے سے اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو پڑھ لیا تھا. آپ کو عمل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی اسی لیے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ احکامات پڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ہم نے شامل کرتے جانا ہے. تو اسی لیے اس کو ہدایت جب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ایڈریس ڈالا ہے نیویگیشن میں، آپ نے گوگل میپ پر ایڈریس ڈالا ہے، اب آپ اس کو فالو نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ وہ ایڈریس ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ اصول ہیں کہ جن کو تھام لیں، پکڑ لیں، فالو کر لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت. ماشاءاللہ. ہدایت کا سرچشمہ ہے، علم کا کیسے سرچشمہ ہے؟ جی بالکل، علم کا صرف ذریعہ ہی نہیں بلکہ سرچشمہ ہے. یہیں سے علم کے دریا جاری ہوتے ہیں اور یہیں سے علم کی ندیاں جاری ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ کتاب اللہ اصل میں وحی الہی ہے، اور وحی الہی کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دین کی، انسان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جا سکے. گویا کہ دین اسلام ہماری کس طرح سے حفاظت فرما رہا ہے، ہمارے دین، جان، مال، تمام چیزوں کی جو حفاظت کے طریقے ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کریم میں علوم کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں. یعنی ہم نے اپنے دین کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، صحیح عقائد کیا ہوں گے، باطل کا رد کس طرح کیا جائے گا. اسی طرح اگر ہم جان کی حفاظت کی بات کریں تو کون کون سی خوراک ہمارے لیے استعمال کرنا مضر صحت نہیں ہے جس کو بیان کیا گیا. اسی طرح اپنے آپ کو خود ہم ضرر میں مبتلا نہیں کر سکتے، اس کی وضاحت قرآن دیتا ہے. اسی طرح دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مال کی حفاظت کے لیے اصول دیے گئے. اور آپس میں رضامندی کے ساتھ جو خرید و فروخت کے معاملات سارے بیان کیے گئے. یہ تمام چیزیں جو انسان کی حیات سے متعلق ہیں ان تمام کے بارے میں جو اصول فراہم کر رہا ہے وہ قرآن کریم ہے. پھر اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحتوں کی بھی ضرورت ہے.
کیونکہ جب زبان رسالت سے چیز بیان ہو جائے گی اور اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں گے تو دریچے علم کے واہ ہوتے چلے جائیں گے اور دل میں اترتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر حدیث میں کوئی علم ہے، فقہا کسی علم کے اوپر مزید کلام کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس سب کا سرچشمہ خود قرآن کریم ہی ہے. جیسا کہ محدث شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی 5 اقسام بیان کی ہیں، جس کو سمرائز کر کے یہاں پر 3 اقسام میں یہاں پر ذکر کروں گی. علم الاحکام یعنی فرض، واجب، مستحب، مباح وغیرہ، اسی طرح مکروہ اور حرام کا جو علم ہے، کون کون سی چیزیں کیٹیگرائز جو قرآن نے کیا ہے ان تمام کو بیان کرنا، پھر وہ عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں، سب کے سب قرآن ہی ہماری تمام چیزوں میں رہنمائی فرما رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم المخاصمہ یعنی جو باطل قوتیں ہیں ان کا رد کس طرح کیا جائے گا. صحیح تصور دین اسلام کا، اللہ رب العزت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ضروریات دین سے متعلق ہمیں قرآن ہی فراہم کر رہا ہے. تیسری چیز آتی ہے علم التذکیر، یاد دہانی کرواتے رہنا، کیونکہ اگر عبادتیں چل رہی ہیں لیکن ہمارے پیش نظر وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر آخرت کے معاملات، دنیا سے جانے کے بعد جو تمام چیزیں ہیں ان کا علم، تو گویا کہ علم التذکیر میں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لے کر اخروی معاملات تک بیان کیے گئے. یہی وجہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ دریائے ناپیدا کنار ہے، ایسا علم ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. وہ علم اللہ رب العزت نے قرآن میں جو بیان فرمایا تو یقیناً یہ قرآن کا ہی اعجاز. سبحان اللہ. وہ علوم بھی اس کی شان کے مطابق نہیں ہوں گے نا جس کی کتاب ہے. ماشاء اللہ. ایک بریک لے رہے ہیں، ضرور پڑھتے رہیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے عظمت قرآن کے حوالے سے. ماشاء اللہ. اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کی پیاری کتاب کا، مقدس کلام کا ذکر کر رہے ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ. قرآن کس طرح روحانی ترقی، بالیدگی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی کہ ہم 2 چیزوں کا مجموعہ ہیں ایز اے ہیومن. ایک جسم جو مادی ہے اور جو ایک وقت تک ہے پھر ختم ہو جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی بن جائے گا، اور ایک روح جو ہمارے جسموں میں ڈالی جاتی ہے تو ہم زندہ انسان کہلاتے ہیں. ورنہ وہی آپ دیکھیں کہ جب ایک چلتا پھرتا انسان، جس کو آپ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، گردہ، جگر، پھیپڑا، پوری باڈی ہے، تو پھر ڈیڈ کیوں ہے؟ کیونکہ روح نہیں ہے. تو روح بہت اہم ہے. روح مرتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی. قبر میں مٹی میں ہم مل جائیں گے لیکن ہماری روح پھر بھی زندہ ہے. اس کے 2 مقامات ہوں گے، یا وہ علیین میں چلی جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو مقام دیا مومن کو اعلیٰ درجوں میں، یا اللہ نہ کرے سجین میں چلی جائے گی جو گہرائیاں ہیں جہنم کی. تو روح کی تازگی، اس کی انرجی، اس کا فوڈ. ہماری جو تھوڑی سی ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ ہم جسم کو تو کھلا رہے ہیں اور اتنا کھلا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کم کرو، زیادہ کھا لیا. یہ ہر بیماری کس سے لگ رہی ہے؟ اب میرا ظاہر یہ موضوع نہیں ہے، شارٹلی یہ کہ ہر بیماری اوور ایٹنگ سے ایپلیکیبل بھی نہیں ہے، ایپلیکیبل نظر بھی آ رہا ہے. وہ تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جسم کو جو مٹی میں مل جائے گا اس کو تو پال رہے ہیں، لیکن روح جو ہمیشہ رہے گی اور آپ کی گواہ بھی رہے گی، اور اسی سے تعین ہوگا کہ منزل ہماری کہاں ہے، اس کی پرواہ کریں. تو اس کی خوبصورتی، اس کی انرجی، اس کا فوڈ، جو چیز آپ خریدتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا فوڈ کیا ہے. کوئی جاندار ہے تو آپ کے برڈ ہے نا، تو اس والے برڈ کا فوڈ کیا ہے، آپ وہ کہتے ہیں یہ برڈ یہ کھاتا ہے، تو آپ وہ لے کر آتے ہیں. اب آپ اس کو اچھی سے اچھی قیمتی چیز کھلا دیں، فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی خوراک نہیں ہے. بالکل وہی کھائے گا. اللہ نے جو ہماری روح رکھی ہے، جس کو کبھی ہم دل کہتے ہیں، کبھی روح کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں نے تمہارے لیے یہ طے کر دیا کہ تمہاری روح اور دل کو جو تسکین یا فوڈ ملے گا وہ میرے ذکر سے ملے گا. اور ذکر قرآن کا بھی ایک نام ہے، اور ذکر قرآن پاک کو کہا گیا. تو قرآن پاک پڑھتے رہنے سے ہمارا کنیکشن بنتا ہے. اور جو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ سب سمجھ لیجئے کہ روحانی ترقی، درجات میں بلندی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جب
بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کو, آسمان کے فرشتوں کو وہ زمین پر قرآن پڑھنے والے ایسے نظر آتے ہیں جیسے تمہیں آسمان پر ستارے نظر آتے سبحان ہیں. اللہ, اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام سعادت مندوں میں لکھ دیا جائے, تمہیں سیراب کر دیا جائے, تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے, تم ترقی کرو, تم تاریکی سے نکل کر اجالے میں آ جاؤ, تو تم قرآن کو تھام لو اور اس کی تلاوت کرتے رہو. تو قرآن پاک کی تلاوت, اس پہ غور و فکر کرنا یقینی طور پر ہمارے دلوں کو اس سے راحت ملے گی, ہماری روح کو اس سے خوراک ملے گی. اور آپ دیکھیں آج ایسا ہوتا ہے کہ سب نعمتیں ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں مزہ نہیں ہے, سکون نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے جسم کو جو مادی ہے, ختم ہونے والا ہے, اس کو تو کھلا پلا رہے ہیں, لیکن ہم اپنی روح کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کی ترقی, اس کی فوڈ, یعنی وہ ڈیفیشنٹ ہو رہی ہے, ڈائی ہو رہی ہے, وہ مرجھا رہی ہے, اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنی پیاری بہنوں, سننے والوں سے بھی عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے جسم کو کھلا رہے ہیں, اس سے زیادہ حق آپ کی روح کا ہے. اور روح کی خوراک obviously اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن پاک. اور اس ماہ میں تو تلاوت کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں دن بھر روزہ رکھا اور راتوں میں قیام کیا, قرآن پڑھا, قرآن سننا, قرآن پڑھنا, اور اللہ کے حبیب کی سنت ہے دورہ قرآن پاک جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ دورہ قرآن پاک یا قرآن سننا بھی برکت کا باعث ہے, اس کو دیکھنا بھی, بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب نہ دیکھنے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھنے کا بھی تو ثواب ہے نا, دیکھنے کا بھی ثواب ہے. یعنی یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کا رکھنا بھی اجر, جس کا پڑھنا بھی اجر. تو پھر سوچیں جو عمل کرتا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. اور جنت میں بھی ہمارے درجات ایسے طے ہوں گے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے قرآن پڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور اونچے اونچے درجے چڑھتے جاؤ. تو یوں سمجھ لیجئے رینک بی, رینک اے پلس, آپ جتنا قرآن پڑھتے چلے جائیں گے اوپر چلے جائیں گے. تو پڑھنے والے اور یقیناً اس پر عمل کرنے والے ہی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کتاب اللہ سے گہری اور حقیقی وابستگی کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں, رسول کی آمد کا وقت جو ہے وہ تو مخصوص ہے, اور ظاہر ہے کہ بشری عوارض کی وجہ سے دنیا سے جانا بھی ضرور ہے. اب صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کو اللہ رب العزت سے جوڑ سکتی ہے, اور وہ ہے کتاب الہی, اللہ رب العزت کی کتاب. اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم دوسری کتابوں کی بات کریں, اگر کوئی کتابچہ ہو, کوئی چھوٹا موٹا رسالہ ہو, اس کو ہو سکتا ہے انسان خود بھی سمجھ لے اور خود بھی پڑھ لے, لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے باقاعدہ پڑھانے والے بھی چاہیے, سمجھانے والے بھی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. عربی دان ہیں, عربی سمجھتے ہیں, لیکن سرکار کی بارگاہ میں مفہوم قرآن سمجھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں. کیونکہ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے, پڑھنے کے تو اور فوائد جیسا کہ بیان ہوا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں 30 نیکیاں, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ عمل کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا, کیونکہ قرآن کو سمجھنے پر ہی قرب الہی کی منزلیں طے ہو سکتی ہیں, اور اسی سے وابستگی اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت, اور ان دونوں چیزوں کو تھام کر رکھنا. اور یعنی قرآن کو تھامنے کا حکم دیا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم قرآن پڑھتے رہنا, بلکہ فرمایا تھا کہ قرآن کو تھام کر رکھنا اور اس پر قائم رہنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت عقیدت بھی ضروری ہے, محبت بھی ضروری ہے, پھر تلاوت بھی ضروری ہے, پھر اس کو سمجھنا, اس کے مفاہیم پر غور کرنا بھی ضروری ہے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں. یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. یعنی ایسے لمحات کی ہم تلاش کریں کہ جو سکون کے لمحات ہوں, اور اس میں ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اس طرح سے جوڑ لیں. شارٹ کٹس نہ اپنائیں. ہم شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں. 100 لفظ مجھے یاد ہو گئے, ان کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے, تو اب قرآن کافی سارا سمجھ آنے لگا ہے, ہم نے بس اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا. ہمیں لائف ٹائم پلاننگ کرنی ہوگی, ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. قرآن کی آیات کو سمجھنا ہوگا, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اور اسی کے ذریعے ہم راہ نجات حاصل کر سکیں گے. بہت پیارے میسیجز, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں دعا گو ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی, آپ کے لیے میں دعا گو ہوں
پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ، آپ کے لیے ماشاءاللہ آج بھی بہت عمدہ کلام آپ نے فرمایا، اور میں سپاس گزار ہوں محترمہ نورین فائز آپ کی، ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھا. اور آخر میں بھی ایک کلام ہم شامل کریں گے آپ کی آواز میں. جناب یہ تمام اولین اور آخرین کا مجموعہ ہے اور سارے عالم کی طرف آیا ہے، ساری خدائی تک پہنچا ہے، سب نے پڑھا، بار بار پڑھا مگر دل نہ بھرا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا پیارا کلام ہے، اس سے تعلق جوڑ لیجئے. اور جتنے میسیجز آج عالمہ صفا فاطمہ اور ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے آپ کو ملے ہیں، کوشش کیجئے کہ یہ جو وقت ہے نا، رمضان کی مبارک ساعات ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ آج ہم سب نے قرآن سے تعلق کو مضبوط پہلے جوڑنا ہے اور پھر مضبوط کرنا ہے، اور پھر تھرو آؤٹ دی ایئر ہم ایسے پریکٹسنگ مسلم بن جائیں کہ جنہیں معلوم ہو کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یہ صرف رخصتی کے وقت جو ہے وہ بہنوں کے سروں کے اوپر نہیں رکھنا ہے، اس سے ہدایت بھی لینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو کرم تاجدار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، میں بھی دیکھوں گیا مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ. شہر طیبہ میں مسکن ہو میرا، خاک طیبہ ہی مدفن ہو میرا. شہر طیبہ میں مسکن ہو میرا، خاک طیبہ ہی مدفن ہو میرا. جان و دل وہ نثار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ. کہ رب کا پیارا مدینے کو آیا، پھر فضا نے منہ کو چھپایا. رب کا پیارا مدینے کو آیا، پھر فضا نے منہ کو چھپایا. کہ جوش پر گئے مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ. کہ یہ انہی کا کرم ہے، عطا ہے، پھول بن کر ہمیشہ رہا ہے. یہ انہی کا کرم ہے، عطا ہے، پھول بن کر ہمیشہ رہا ہے. میری نظروں میں خان مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ. اور اشک آنکھوں سے جو بہ رہے ہیں، داستان علم کہہ رہے ہیں. اشک آنکھوں سے جو بہ رہے ہیں، داستان علم کہہ رہے ہیں. اب دکھا دو مینار
کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ، مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ، کہ عمر میری نہ یوں بیت جائے، کب بلاوا مدینے سے آئے، عمر میری نہ یوں بیت جائے، کب بلاوا مدینے سے آئے، کب وہ دن آئے گا وہ مہینہ۔ مومنوں کے دل کا اجالا